الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ محترمہ دینی خواتین، اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوق کو اپنی قدرت سے بنایا، اور ہر مخلوق کو اللہ نے ایک خاص مقصد کے لیے بنایا۔ 18,000 مخلوق اللہ نے بنائی ہے اور ہر مخلوق کو ایک خاص مقصد کے لیے بنایا۔ اور یہ بات سمجھنے کی ہے، اللہ نے جس کو جس مقصد کے لیے بنایا وہ مخلوق اس کام میں، اس مقصد میں پابند ہے۔ جس کو اللہ نے جس مقصد کے لیے بنایا، جس کام کے لیے بنایا، وہ مخلوق اس کام میں پابند ہے۔ ایسے پابند ہیں، اتنے اہتمام سے کرتے ہیں، گویا کہ اللہ نے سورج کو بنایا ایک مقصد کے لیے کہ دنیا کے تمام کو اجالا دینا ہے، تو سورج اس کام پر، اس مقصد پر پابند ہے، ہزار سالوں سے پابند ہے اور قیامت کے دن تک پابند رہے گا۔ جس وقت میں اللہ نے نکلنا طے کیا اسی وقت میں نکلے گا، اور جس وقت میں ڈوبنے کا طے کیا اللہ نے اسی وقت ڈوبے گا۔ جس سمت سے اللہ نے نکلنا طے کیا اسی سمت سے نکلے گا۔ گویا کہ وہ اللہ کے خلاف کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ جو کام، جو مقصد دیا اللہ نے، اس اعتبار سے وہ زندہ ہے، کام کرتا ہے، اور اللہ کے خلاف کرنے کے اعتبار سے نہیں کر سکتا، یعنی مردہ ہے۔ وہ دھیان سے بات سننا، جو کام کرنے کے لیے بنایا اللہ نے اس کام کے لیے وہ زندہ ہے، اور اس کے خلاف وہ کر ہی نہیں سکتا، یعنی اس اعتبار سے وہ مردہ ہے۔ اللہ نے جس فرشتے کو بنا کر کے سجدے کا حکم دیا، قیامت تک وہ فرشتہ سجدے میں ہی رہے گا، اس کو جلسہ کرنے کا خیال بھی نہ آئے گا کہ میں جلسہ کر لوں۔ اور جس فرشتے کو اللہ نے رکوع کا حکم دیا، قیامت تک رکوع میں ہی رہے گا، اس کو قوما کرنے کا کبھی سوچ ہی نہیں آئے گی کہ میں قوما کروں۔ جس کو قیام دے دیا وہ قیام میں، جس کو قاعدے میں بٹھا دیا وہ قاعدے میں۔ جس کام کے لیے بنایا اسی کسی مخلوق میں مقصد کے خلاف کرنے کی اللہ نے کوئی صلاحیت یا طاقت ہی نہ رکھی۔ صرف اللہ نے انسان کو ایسا بنایا، اس کو حکم دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے تجھے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ یہ مقصد زندگی ہے، اس مقصد کے لیے بنایا۔ اللہ نے انسان کو وہ مقصد بتا دیا اور پھر اس میں مرضی چلانے کو بھی زندہ کر دیا۔ وہ دھیان سے بات سننا، تمام مخلوق کو مقصد بتا کر مرضی چلانے کی اجازت ہی نہیں، اس میں وہ مادہ ہی نہ رکھا، اور انسان میں اللہ نے مقصد بتا کر اپنی مرضی چلانے کو زندہ کر دیا کہ مرضی بھی چلا سکتا ہے۔ اور پھر نبیوں کا سلسلہ چلا کہ اللہ نے یہ سبق دیا، اے حضرت انسان، تیرے میں مرضی چلانے کو زندہ رکھا ہے، اس اعتبار سے مردہ بن کے دکھا دے تو جنتی بن جائے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ مرضی چلا سکتا ہے لیکن نہ چلاوے۔ کسی جانور کی زبان میں اس کی بولی کے علاوہ دوسرا بولنے کی طاقت ہی نہ رکھی،
انسان کی زبان میں جھوٹ بولنے کی بھی طاقت ہے، غیبت کرنے کی بھی طاقت ہے، چغلی کرنے کی بھی طاقت ہے، بیہودہ فحش باتیں کرنے کی بھی طاقت ہے، لیکن وہ اپنی زبان پر ایسا ہو جائے جیسے کہ اس کی زبان سے جھوٹ نکل ہی نہیں سکتا۔ اس اعتبار سے نبیوں کی محنت انسانوں پر ہے، جس کو دین کی محنت کہتے ہیں، جس کو حقیقت میں ایمان کی محنت کہتے ہیں، جس کو بندہ بننے کی محنت کہتے ہیں، جو انبیاء علیہ السلام لے کر آئے۔ اس لیے میں کئی دفعہ کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہوں گے، سنتے بھی ہوں گے، کہ دین اور دین کی محنت کو سمجھنا ہو تو نبیوں کی زندگیوں سے اور صحابہ کی سیرت سے ہی سمجھی جا سکتی ہے۔ قیامت تک کے انسان کسی بزرگ، ولی، قطب، غوث، ابدال کو اگر اپنا آئیڈیل یا نمونہ بناتے ہیں تو وہ کہیں غلطی کر جائیں گے۔ تمام بزرگوں کی، قطب کی، غوث کی، ابدال کی زندگیاں قابل احترام تو ہو سکتی ہے، قابل اتباع نہیں ہو سکتی کہ بھی فلاں نے وہ فلاں غم میں فلاں ایسا کرتے تھے، ان حضرت نے یوں کہا، فلاں ولی نے یوں کہا، ہمارے ذمہ دار نے یوں کہا، کہ تمام کے جملے قابل احترام ہوں گے، تمام کی باتیں، زندگیاں قابل احترام ہیں، لیکن قابل اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، پچھلے انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کی مبارک جماعت، یہی ہے تمام قیامت تک کے لوگوں کے لیے زندگی کا ہر لمحہ، ہر پل سمجھنے کے لیے اور چلنے کے لیے۔ اسی لیے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے مذاکرے میں نبیوں کے ہی واقعات سنایا کرتے تھے جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے مذاکرے میں صحابہ کی سیرت ہی بتاتے تھے جو قابل اتباع ہے۔ تو یہ بات کیا سمجھائی گئی کہ انسان کو اللہ نے اپنی مرضی چلانے کے اعتبار سے زندہ رکھا، لیکن یہ مردہ بن کے دکھا دے، کیسے سمجھ میں آئے گا کہ فرشتہ جو سجدے میں، قیامت تک سجدے میں اس کو ایک نیکی نہیں ملے گی۔ کیوں نہیں ملے گی؟ اس میں سجدے کے خلاف کرنے کی طاقت ہی نہیں۔ جو فرشتہ رکوع میں ہے، رکوع کے خلاف کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، کہ جس کام کے کرنے کی، اللہ کے خلاف، اللہ کے حکموں کو توڑنے کی، اللہ کی نافرمانی کرنے کی طاقت ہی نہ رکھی، اور پھر وہ فرما برداری کر دے تو کوئی کمال نہیں ہے۔ نافرمانی کی طاقت ہے، خلاف کرنے کی طاقت ہے، اور پھر فرما بردار بن جائے۔ انبیاء علیہ السلام کی طاقت، انبیاء علیہ السلام کی تعلیم یہی تھی۔ اس کو میں مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں، جیسے کہ نماز کی سب سے پہلی تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ ابھی پچھلے ہی ہفتے میں نے ایک مجمع سے پوچھا کہ تکبیر تحریمہ سے مراد کیا ہے، سے کیا مراد ہے؟ تو ایک نے کہا کہ اللہ اکبر کہنا۔ تو یوں کہا، بات تو برابر ہے کہ تکبیر تحریمہ کے معنی اللہ اکبر کہنا۔ حرام کرنے والی تکبیر کیوں کہا گیا؟ جیسے کہ مکے کی مسجد کا نام مسجد حرام ہے، کہ ایک دماغ کی سوچ تو کہتی ہے کہ مسجد حلال ہونا چاہیے، حرام کیوں؟ لیکن اس کا نام مسجد حرام کیوں رکھا گیا؟ حج اور عمرہ کرنے جانے والوں کے لیے ایک نیت ہے، احرام کی نیت۔ احرام نیت کا نام ہے، احرام کپڑے کا نام نہیں۔ آپ تمام علم حاصل کر رہے ہیں، اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ احرام نیت کا نام ہے، احرام کپڑے کا نام نہیں ہے۔ تو وہ نیت کرنے کے بعد اس پر احرام کی پابندی آ گئی۔ احرام لفظ حرام پہ سے ہی ہے۔ تو یہ کیا ہے ہمیں سمجھنا ہوگا۔ وقت پر تو نماز تو روز ہی پڑھتے ہیں، تو تکبیر تحریمہ حرام کرنے والی تکبیر کے جیسی کہا اللہ اکبر، ہم نے تکبیر تحریمہ کہہ دی، اب ہم پر 4 چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ حرام سے مراد منع ہو جاتی ہیں۔
تو یہ بات سمجھانے والوں نے، اللہ کرے بات میرے اور آپ کی سمجھ میں آ جائے، کہ انسان کو اللہ نے بنایا اس طریقے سے کہ فرما برداری کا اعلان کر دیا، فرما برداری سمجھانے کے لیے قرآن اتار دیا، نبی نے صحابہ کو سمجھا دیا، اور پھر نافرمانی کی طاقت اس میں رکھی، اور پھر کہ فرما بردار بن کے دکھا دے۔ جیسے کہ سورہ احزاب کے آخری رکوع میں اللہ نے یوں فرمایا، جس کا مفہوم اور خلاصہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پوچھا کہ تو قرآن کا بوجھ اٹھا لے گا، تو آسمان نے کہا مجھ سے قرآن کا بوجھ نہیں اٹھے گا۔ اللہ نے زمین سے پوچھا تو اس نے کہا مجھ سے قرآن کا بوجھ نہیں اٹھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے پوچھا تو اس نے کہا مجھ سے بھی قرآن کا بوجھ نہیں اٹھے گا۔ آسمان ایک بہت بڑی مخلوق ہے بالمقابل انسان کے، کہ انسان بہت چھوٹا ہے، آسمان کے مقابلے میں طاقت کے اعتبار سے آسمان بڑا، جسامت کے اعتبار سے آسمان بڑا، بہت بڑا، وزن کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، لمبائی چوڑائی میں انسان بہت چھوٹا، اور پہاڑ، بڑے بڑے پہاڑ کے آگے انسان ایک معمولی ذرے کی طرح بونا لگتا ہے۔ لیکن وہیں اللہ فرماتا ہے کہ آسمان، زمین اور پہاڑ نے اس کو اٹھانے سے منع کر دیا کہ اس کا بوجھ ہم سے نہ اٹھے گا۔ انسان نے کہا کہ میں اس کا بوجھ اٹھا لوں گا۔ یہ کیا چیز ہے؟ قرآن کا بوجھ اٹھا لوں گا یعنی کیا بات ہے؟ اور وہ نافرمانی کرنے کی ہم میں طاقت ہے، پھر بھی فرما برداری کر کے دکھا دے، بھئی یہ کیا بات ہے؟ دونوں کا جواب ایک ہے کہ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ انسان نے کہا میں اس کا بوجھ اٹھا لوں گا، جس کو میر تقی میر نے یوں کہا، جس بار نے سب پر گرانی کی، جو بوجھ سب کو بھاری پڑ گیا، جس بار نے سب پر گرانی کی، اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا۔ ناتواں یعنی کمزور، یہ اٹھا لایا کہ میں اٹھا لیتا ہوں۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے، جو قرآن آسمان، زمین اور پہاڑ کو بھاری پڑا کہ ہم سے اس کا بوجھ نہ اٹھے گا، اس کو یہ انسان اٹھا لایا کہ میں اس کا بوجھ اٹھا لوں گا۔ اس کو سمجھایا ہے سمجھانے والوں نے، اور وہ کہ نافرمانی کرنے کی طاقت ہے، پھر بھی فرما بردار بن جائے تو تو پکا جنتی اور اللہ کا سچا بندہ۔ جیسے کہ نماز میں کہا اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کہتے کے ساتھ 4 چیزیں اس پر حرام ہو گئی۔ اس میں سب سے پہلی چیز چلنا حرام۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ جیسے یہ کہتا ہے اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر کہتا ہے تو پیر دونوں موجود ہے، پیر میں چلنے کی طاقت موجود ہے، لیکن ایسا کھڑا ہو جاتا ہے اپنی جگہ پر، جس کو قیام کہتے ہیں، ایسا قیام کر لیتا ہے اور ایسے کھڑا ہو جاتا ہے گویا کہ اس کے پیروں میں یہاں سے چلنے کی، ہلنے کی طاقت ہی نہ رہی۔ پیر ہے، چلنے کی طاقت ہے، اور نہ چل کے دکھانا، یہ تکبیر تحریمہ کا پہلا اصول۔ جبکہ نماز کی حالت میں اگر چلتا ہے کسی وجہ سے کہ بھئی یہ نماز میں ہے، یہاں کوئی گناہ کا کام نہیں چلتا، نماز کے باہر کا سبق ہے، کسی کے ظلم میں، کسی کے غلط کام میں، غلط زندگیوں کی طرف اور بدکاریوں کی طرف یہ قدم چلانے کا کوئی کہے تو یہ پیر اپنی جگہ ایسے رک جاوے گویا اس میں چلنے کی طاقت ہی نہیں۔ یہ تکبیر تحریمہ کا سبق ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کیسے ہو رہا ہے کہ تکبیر تحریمہ کا سبق کیا؟ کہ بدکاری اور اللہ کی نافرمانی کی طرف چلنے کا کوئی کہے یا ایسے کوئی خیال آ جائے اور پھر یہ اپنے جگہ پر ایسا جم جائے جیسے کہ اس میں پیر میں چلنے کی طاقت ہی نہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں زلیخا کی سہیلیوں نے زلیخا کو تانا دیا تو زلیخا نے کہا اپنی سہیلیوں سے تم بھی ایک دفعہ دیکھ لو یوسف کو،
تو یوسف علیہ السلام کو اپنی سہیلیوں کے بیچ سے گزارا. وہ سارا آپ بھی اچھی طرح جانتی ہیں، کئی دفعہ تفسیر میں یہ بات سن چکی ہوں گی یا خود پڑھ چکے ہوں گے کہ یوسف علیہ السلام ان کے بیچ سے پار ہو گئے تو ان سہیلیوں میں سے ایک نے کہا کہ یہ تو انسان نہیں ہے، فرشتہ ہے. انسان نہیں ہے، فرشتہ ہے. کہ فرشتہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں نافرمانی کی طاقت ہی نہیں ہے. یہ جملہ سمجھنے کہ تو انسان نہیں ہے، فرشتہ ہے. یوسف علیہ السلام ان لڑکیوں کے بیچ سے پار ہو چکے تھے، یہ آواز کان میں پڑ گئی تو ادھر ہی جہاں تھا رخ ادھر ہی منہ کر کے کہا ایسا نہیں ہے، میرے میں بھی نفس امارہ ہے. لفظ استعمال کیا گیا، میرے میں بھی نفس امارہ ہے. نفس امارہ جو مجھے گناہ کی طرف مائل کرے، راغب کرے، لیکن میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس لیے تم کو نہیں دیکھتا ہوں. کہ ہے میرے میں دیکھنے کی طاقت، آنکھ موجود ہے، اس میں دیکھنے کی طاقت موجود ہے، تم کو میں نے نہیں دیکھا اس وجہ سے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. ایمان اتنا پکا ہے، آخرت کا اتنا پکا یقین ہے. یہ نبیوں کی تعلیم تھی کہ کر سکنا اللہ کی نافرمانی پھر نہ کر کے دکھا دینا، یہی کمال ہے. اللہ کرے بات ہماری سمجھ میں آ جائے. ہماری جو دین کی محنت ہے نا بس یہی ہے. ورنہ میں اکثر جماعت سے مذاکرے میں کہتا ہوں کہ مسجد میں جماعت ہے، وہاں 40 دن کی جماعت میں روزانہ بیان تقریر تعلیم، بیان تقریر تعلیم، یہی ہوتا ہے. گشتوں میں جمع ہو گئے مسجد میں تو بیان تقریر تعلیم ہوگی. عورتیں جمع ہو گئی مجلس میں سے، ابھی اس وقت میں جمع ہیں بہنیں، تو یہاں بیان تقریر تعلیم یہی ہوتا ہوگا. لیکن یہ سب سے کیا چاہا جاتا ہے کہ جب تم اپنے گھروں میں ہو، شادیوں میں ہو، میت میں ہو، کسی ایسے موقع پر کہ غصے کا موقع ہے، کہیں جھگڑے کا موقع ہے، اس وقت تم اپنے آپ کو اس طریقے سے بنا کے دکھا دو جو تقریر میں کہا گیا، جو تعلیم میں سنا گیا، تو کمال کی بات ہے. سمجھ میں اس وقت، کیونکہ عمل کا موقع وہ یہ 40 دن جماعت میں چلتے ہیں. بیوی سے کیسا سلوک کرنا، ماں باپ سے کیسا سلوک کرنا، پڑوسی سے کیسا کرنا، کاروبار کیسے کرنا، صبح کیسے کرنی، شام کیسے کرنی، وہاں تو روز بیان ہوگا. یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال تو 40 دن کے بعد 10.5 مہینے ویسا کر کے دکھا دے، یہی اس کا کمال ہے. کہ وہاں پر بیوی سے سلوک کیسا، بچوں سے سلوک کیسا، پڑوسی سے کیسا، محلے والے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت دینے مکہ میں نکلے تو وہ دین کی دعوت دینے والے نبی کی دعوت سے لوگ ناراض تھے، ان کی دعوت کے خلاف تھے. لیکن کیا کہتے تھے؟ یہ امین ہے کہ یہ خیانت کر ہی نہیں سکتا، اس میں خیانت کی گویا طاقت ہی نہیں ہے، یہ امانت دار ہے، یہ صادق ہے، اتنا سچا کہ گویا جھوٹ اس سے نکل ہی نہیں سکتا. ہماری دین کی محنت سے کیا چاہا جاتا ہے کہ دین کی محنت کرنے والے مرد اور دین کی محنت کرنے والی عورتیں یہ محنت کرتے کرتے کیسے بنے کہ ان کے بارے میں لوگوں کی زبان پر آ جائے. یہ کب ہوگا؟ جب آسمانوں میں قبول ہوگا تو یہاں مقبول ہو جائے گا، وہاں قبول ہوگا تو یہاں مقبول آئے گا. لوگ کہنے والے بن جائیں کہ فلانی بہن کے گھرانے کی زندگی تو سادگی کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی. جیسے کہ کوئی کہے فلانی وہ بیان کرنے والی آپا بغیر برقعے کے پھرتے تھے، کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا کبھی نہیں. کہ اتنا برقعے کا پابند، اتنا پردے کا پابند کہ ان کے خلاف، برقعے کے خلاف کی بات کہ یہ ہو ہی نہیں سکتی. لیکن کچھ ماحول ایسا ہے کہ کوئی کہتے بھئی ہاں کبھی کہیں اتار دیا ہو تو پتہ نہیں، نکال دیا ہو تو پتہ نہیں، کہیں گھومنے گئے تھے، کہیں شادی کے تقریب میں تھے، کہ کہیں اور کسی موقع پہ، کہ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تکبیر تحریمہ کے ساتھ پیر میں یہ سمجھا گیا ہے پیر اور طاقت. دوسرا کیا ہے کہ دوسری چیز، بس بات تھوڑی دیر پوری کرتا ہوں میں. دوسری چیز زبان کا بولنا منع. کیا بولنا منع؟ کہ جیسی کہا اللہ شریف پڑھے، پھر سورہ فاتحہ کی جگہ درود شریف پڑھے تو کہا جائے گا درود شریف پڑھنا منع بھی نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کی نماز نہیں ہوگی. کیونکہ
اس کی زبان پر اتنی پابندی آئی کہ جو پڑھنا ہے وہی پڑھ، اس کے علاوہ صحیح چیز کوئی پڑھ رہا ہے تو بھی نماز نہیں ہوگی۔ کتنی پابندی آئی کہ جو پڑھنا ہے جس وقت میں وہی پڑھ، اگر اس کے علاوہ کا پڑھ دیا کہ پوری نماز میں درود شریف پڑھتا رہا، پوری نماز میں کلمہ طیبہ ہی پڑھتا رہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پوری نماز میں، کہ نماز نہیں ہوئی، اس کی نماز نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ کہ جو پڑھنا تھا وہ نہیں پڑھا، اس کی زبان نے کچھ اور پڑھ دیا، حالانکہ جو پڑھا تھا وہ صحیح تھا، اس اعتبار سے کہ کلمہ پڑھنا کوئی غلط نہیں تھا، کلمہ توحید پڑھ دیا، کلمہ شہادت پڑھ دیا، کلمہ صوم پڑھ دیا، چوتھا کلمہ پڑھ دیا پوری نماز میں، رکوع میں، سجدے میں، قاعدے میں، قیام میں، قومہ جلسہ میں، کہ اس کی نماز نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ کہ جو پڑھنا تھا وہی نہیں پڑھا، باقی پڑھتا رہا، صحیح تھا، پھر بھی نماز نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے ہماری زندگیاں نماز کے باہر جب جو بولنے کا ہے وہی بولنا ہے، اس کے علاوہ کا قرآن نے کیا کہا؟ اکثر سرگوشیوں میں شر ہی شر ہے، الا کہ کوئی کسی کو خیر کی بات کہے یا صدقے کی تلقین کرے۔ یعنی ہماری زبانیں سے جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی، فحش، بیہودہ باتیں کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ گویا ہم نے اپنی زبانوں پر ایمان کو اتنا پکا کرتے کرتے زبان پر قابو پا لیا۔ میں جو کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ قرآن کا بوجھ اٹھانا کیا ہے؟ جتنا ایمان پکا ہوگا، یہ جو بات ہے کہ نافرمانی کرنے کی طاقت ہے اور نہ کرے، اس کی بنیادی جواب ایمان کا پکا کرنا۔ جتنا ایمان پکا ہوگا اتنا یہ فرما بردار ہوگا۔ ایمان کے پکا کرنے کی اتنی محنت کی کہ جب شراب کی حرمت، شراب حرام ہے، جب آ گیا تو ایمان اتنا پکا تھا کہ منہ والے کی حلق میں نہیں گئی، ہاتھ والے کی منہ میں نہیں گئی، کہ بھئی چلو ابھی تو پی لو، ابھی تو کر لو۔ جیسے کہ بعض مرتبہ گھروں میں آمدنی کے ذریعے غلط ہوتے ہیں، کمائیاں غلط ہوتی ہے، شک و شبہات والی بھی ہوتی ہے، بعض مرتبہ کھلم کھلا حرام ہوتی ہے، لیکن اس کے وہ جانتے نہیں جانتے انجانے بن کے آنکھ آڑا کان کے کر کے عورتیں بھی قبول کر لی۔ کیا کریں گے، اب کچھ ہے نہیں تو پھر کیا کریں گے، ہم تو کیا کرتے ہیں، اب روتے ہیں، استغفار کر لیتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ ایمان کے کچے ہونے کی دلیل ہے کہ شک و شبہات کو بھی قبول کر لیا اور اللہ کی نافرمانی والی آمدنی کو بھی قبول کر لیا۔ ورنہ صحابی نے تو کیا کہا؟ صحابی نے تو کیا کہا کہ ہاتھ والی منہ میں نہیں، منہ والی گلے میں نہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک جنگ کے موقع پر ایک صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو قید کر لیا گیا، اور قید کرنے کے بعد بادشاہ نے ان کے سامنے فرمائش رکھی کہ تو اپنا مذہب چھوڑ دے، تو اپنا مذہب چھوڑ دے اور ہمارے نصرانی مذہب کو قبول کر لے، ہم تجھے آدھی حکومت دیتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا دے رہے ہیں؟ آدھی حکومت دیتے ہیں۔ آدھی حکومت کس کو کہتے ہیں؟ حذیفہ کیا کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بادشاہ آپ پوری حکومت دے دو اور عربوں کی بھی پوری حکومت مجھے دے دو، تب بھی میں اپنے دین کو پلک جھپکنے کے برابر بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ ہمارا تو کچھ کچا ایسا ہے کہ کبھی کہیں گئے تو کچھ زبان سے نکل گیا، جیسے کہ توحید کے خلاف، ایمان کے خلاف، کہ بھئی وہ تو میں صاف بات کر رہا ہوں اپنی بہنوں کے آگے کہ توحید کے خلاف، ایمان کے خلاف، کہ دواخانوں میں تو ڈاکٹر انجیکشن دے دیتے ہیں اور مار ڈالتے ہیں۔ یہ توحید کے خلاف اور ایمان کے خلاف کا جملہ ہے کہ ہماری زبان سے ایسا نکل ہی نہیں سکتا۔ ساری دنیا کے تمام ڈاکٹر مل کر کے کسی کو مار ڈالنا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو کوئی نہیں مار سکتا، نہیں مار سکتا۔ بیماری سے کسی کی موت نہیں آتی ہے، موت صرف اللہ کے حکم سے ہی آتی ہے۔ پلک جھپکنے کے برابر بھی۔ کبھی کبھی لوگ بولتے ہیں نا بھائی دیکھو حکومت کے قانون پھر ایسے بنیں گے، تھوڑا تو ایسا کرنا پڑے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا سبق سکھایا
کہ جب مومن اپنی ذات میں ایمان کے اعتبار سے پکا ہوگا، اللہ تعالیٰ توقع کے خلاف، ظاہر کے خلاف اس کی مدد کر کے دکھا دے گا، لیکن جہاں یہی کچا ڈھیلا پڑ جائے گا تو اللہ کی آئی ہوئی مدد بھی چلی جائے گی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں تو ایمان پلک جھپکنے کے برابر نہ چھوڑوں، آدھی کیا پوری یہاں کی دے دو اور میرے عرب کی بھی دے دو تو بھی نہیں۔ پھر بادشاہ نے کیا کیا، اس کو سولی پہ لگا، سولی پہ چڑھایا کہ چاروں طرف سے تیر ایسے برسانا کہ اس کو لگے نہیں، اس کو لگنے نہیں چاہیے، لیکن اس کے دل میں ڈر بیٹھ جائے کہ مجھے تیر لگ جائے گا تو مر جاؤں گا۔ اور پھر سولی پہ چڑھایا، چاروں طرف سے تیر چلائے، ایسے ماہر تھے کہ ایک بھی لگا نہیں، لیکن سر کے پاس سے، پیٹ کے پاس سے، کمر سے، پیر سے، ہاتھ سے ہو کے تیر گزرتے گئے۔ سناٹے کے تیر ایسے سن سن نکلتے تھے کہ دل ہل جائے گا، ایک بھی تیر گھس جائے گا تو وہیں قضا ہو جائے۔ اور پھر سولی سے اتارے گا۔ اب کیا کہتا ہے کہ وہی بات جو پہلے تھی کہ میں اس معاملے سے میں ڈرا نہیں ہوں، حکومت کے کوئی قانون ایسے آ جائے، کوئی بات ایسی بن جائے کہ کیا کریں۔ میں مثال دے رہا ہوں، برا مت لگانا، برا لگے تو مجھے معاف کرنا۔ ہمارے گھر کا 1.5-2 سال کا بچہ ہے اور کچھ لوگوں نے آ کے ایسے کپڑے دیے ہدیے میں، کوئی وہ دے گیا، کوئی وہ دے گیا، اس میں کچھ ایسے کپڑے دے گئے جو اسلامی ترتیب کے خلاف ہے، جس میں اسلامیت نہیں دکھتی، غیر اسلامی چیزیں نظر آتی ہے۔ کیوں پہنا دیا؟ ارے وہ دے کے کہتے ہیں کیا کریں، ایک دفعہ پہنا دیا، ابھی تھوڑی قائم ہم پہنائیں گے، ایک دفعہ بھی کیوں پہنایا، کیوں پہنایا؟ جس سے غیر اسلامیت جاوے کہ ہمارے بچے سمجھے کہ ہمارے کپڑے ہی یہ ہے، دوسرے کپڑے ہم پہن ہی نہیں سکتے یا ہمارے پہننے کے ہے ہی نہیں۔ میرے محلے میں 4-5 سال کی بچی جینس کی پینٹ اور ٹی شرٹ پہن کے کہیں باہر سے آئی تھی، تو میں نے اس سے کہا بیٹا تو کہاں سے آئی ہے، یہ ایسے کپڑے پہنے اتنے میں کہیں ان کے گھر سے کوئی نکل گئے۔ انہوں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ میں نے بولا یہ لڑکی کس کی ہے، کس سے ایسے کپڑے پہنے کہ یہ اس کے ہی کپڑے ہیں بھائی۔ ارے میں نے بولا اللہ کے بندے یہ اس کے کپڑے، اس کے، یہ تو تم خرید کے لائے، اس کے کپڑے تو یہ نہیں، یہ تو لڑکی ہے، لڑکی کے کپڑے ہونے چاہیے، تم نے لا کے پہنا دیا، اس کے کپڑے یہ نہیں ہیں، یہ اس کے کپڑے نہیں۔ ہاں یہ بات سمجھنے کی میرے لیے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ حضرت حذیفہ سے کہا، اب کیا کہتا ہے کہ نہیں میں تو وہی کہتا ہوں جو کہتا تھا۔ پھر آگے کیا کہا، گرم تیل کرو دیگ میں، اس کو ڈالنے کے لیے قریب لے جاؤ۔ جب قریب لے گئے، گرم تیل کے قریب لے گئے، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، بادشاہ کو خبر دی کہ رو رہے ہیں۔ بلایا، کیا ہوا؟ دل نرم پڑ گیا، موت کا ڈر آ گیا؟ کہ نہیں بادشاہ، دل میں خیال یہ آیا میرے بدن میں ابھی ایک ہی جان ہے، اللہ کے نام پہ ابھی اندر کود جاؤں گا تو ایک جان چلی جائے گی۔ میں تو دل سے چاہتا تھا کہ بدن میں جتنے بال ہیں، اتنی جانیں ہوتی، میں اللہ کے نام پہ دیتا، میں اللہ کو خوش کر دیتا ساری جانیں دے کر کے، ایک ہی جان ہے اس لیے کہ یہ ڈرا نہیں ہے، ہمت ہے۔ تو اس کے سامنے ایک مسلمان کو اندر ڈال دیا، ابلتے ہوئے گرم تیل میں ایک مسلمان کو اندر ڈال دیا۔ حضرت حذیفہ کے دل پہ ذرا بھی بوجھ نہ پڑا اور کہا کہ آپ کو جو کرنا ہے کر لو، میں تو اپنے ایمان پر باقی ہوں۔ لکھا مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس کی اس پختگی پر، اس کے اس ہمت کے ساتھ اپنے ایمان پر جمنے پر بادشاہ کو لگا کہ میری تو پوری انسلٹ ہو گئی، دنیا کے لوگ ذلیل ہو گیا اپنے درباریوں کے سامنے۔ تو بادشاہ نے اپنی ذلت کو چھپانے کے لیے کیا کہا، حذیفہ میری پیشانی پہ بوسہ دے دے، میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں۔ کیا بات تھی؟ حضرت حذیفہ نے کہا آپ کی پیشانی پہ بوسہ دوں گا، اکیلے نہیں چھوٹوں گا، جتنے مسلمان قید ہوئے سب کو چھوڑنا پڑے گا۔ بادشاہ نے منظور کر لیا، صرف اس لیے کیا کہ اپنے درباریوں کے سامنے تھوڑی سی عزت باقی رہ جائے کہ اس نے میرے کو چوما ہے پیشانی۔ وہ زمانے میں کوئی پیشانی کو چوم لیتا تو چومنے والا نیچے درجے کا کہلاتا، جس کی چومی جائے وہ بڑے درجے کا کہلاتا تھا۔ تو بادشاہ نے اپنے درجے کو باقی رکھنے کے لیے حضرت حذیفہ سے کہا میری پیشانی پہ بوسہ لے لو۔ حضرت حذیفہ نے تخت پہ پاس چڑھ کر اس کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ اپنے مسلمان ساتھیوں کو لے کر کے جب مدینہ منورہ پہنچے، حضرت عمر کے سامنے پوری بات رکھی رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عمر نے کیا کہا، تمام مسلمانوں پر لازم کرتا ہوں ہر ایک آ کر کے حذیفہ کی پیشانی کا بوسہ دے، سب سے پہلے میں بوسہ دیتا ہوں۔ کیا ہوا
یہ اس لیے کیا کہ حضرت حذیفہ کو دل میں تھا کہ شاید میں نے کوئی غلطی کر دی، تو ان کی صرف غلطی نہیں تھی، لیکن ان کو میں نے اس کا بوسہ لیا جو غیر ایمان والا تھا۔ لیکن ایک آدمی، وہ صحابی جو اپنے ایمان میں اتنا پکا کہ ہر حال میں جم گیا، سولی پہ لگانے کا کہا، تیر چلانے کا کہا، ڈیگ میں ڈالنے کا کہا، حکومت کی لالچ دی کسی حالت میں، وہ ایسا جمع ہوا تھا جیسے تکبیر تحریمہ والا اپنی زبان سے کچھ بول ہی نہیں سکتا، ایمان کے خلاف انہوں نے جملہ بھی نہ بولا کہ نہیں میں تو اپنے اسلام پہ جمع ہوا ہوں، میں نصرانی مذہب میں نہیں آتا۔ ان کی زبان پر اتنا کنٹرول تھا اس ایمان کی پختگی سے کہ جیسے زبان اسلام کے خلاف بول ہی نہیں سکتی۔ بعض دفعہ لوگ بولتے ہیں بھائی وہ تو وہاں کبھی ایسا بول دینے کا، اس میں کیا ہوا، تو پھر چلے بعد میں توبہ۔ نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ لہٰذا میں نیت کرتا ہوں، آپ نیت کرو، اپنی بہنوں سے گزارش کر کے کہتا ہوں کہ اپنی ذات پر اتنی محنت کرے کہ ہمارے گھر میں شادی آوے تو جیسے شادی میں جو خرافات اور جو چیزیں خرابی کی ہے وہ گویا ہمارے وہاں ہو ہی نہیں سکتی۔ میت کی بدعت کہ بھئی وہ ہو ہی نہیں سکتی، کہ رونا بلکنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی سے کہ میت ہو جائے تو آنکھ تو آنسو بہائے گی، دل تو غم سے بھرے گا، لیکن زبان کے کلمات ایسے کوئی نہ نکلیں گے جو اللہ کی شان میں گستاخی کر جائے۔ نبی نے فرمایا زبان سے کوئی کلمات نہیں نکلیں گے، وہ جلدی چلے گئے اور ابھی چلے گئے، نہ یوں چلے گئے، نہ ابھی تو یوں بھی نہیں ہوا نہ وہ بھی نہیں ہوا، شکایتی جملے زبان سے نہ ہوں گے۔ نبی نے منع فرمایا یہ کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا میں اپنی ذات سے نیت کر دو، آپ نیت کرو، ہماری جو محنت ہے تعلیم کی ہو، دین کی ہو، جس قسم کی بھی گھر میں تعلیم کریں، یہ موقع صرف تقریر کے، بیان کے، تعلیم کے موقع ہے، لیکن عمل تو کر کے دکھانا اس کے علاوہ کے وقتوں میں۔ اللہ کرے بات ہماری سمجھ میں، اس وقت ہم اتنے پکے جم جاوے اپنی بات پر، جو حق ہے وہ حق ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، سچ کا ساتھ دیں۔ آخری بات بول کے بات پوری کروں۔ حضرت علی کے پاس ایک شخص آیا بھاگتے بھاگتے، حضرت علی سے کہا علی 2 آدمی آ رہے ہیں تمہارے پاس فیصلہ کرانے، اس میں ایک جو ہے اس نے ایسے کپڑے پہنے ہیں اور وہ یوں کہتا ہے میں تو علی کو اتنا چاہتا ہوں کہ اپنی جان قربان کر دوں، اور دوسرے نے ایسے کپڑے پہنے وہ یوں چاہتا ہے کہ میں تو علی کی جان لے لوں، تو تم ایسا کرنا جو تمہیں چاہتا ہے اس کے حق میں فیصلہ کرنا۔ حضرت علی نے ایک محبت کا گھونسا مار کے کہا ارے بھائی انصاف تو حق کی بنیاد پر ہوتا ہے، انصاف محبت کی بنیاد پہ نہیں ہوتا کہ جو ہمیں چاہتا ہے اس کے لیے فیصلہ کرے، جو نہیں چاہتا اس کے لیے اہل فیل کچھ بھی کر لے۔ نہیں، جو ہمیں چاہتا ہے وہ بھی اگر غلط بول رہا ہے تو اس کو ٹوکا جائے گا، ایسا کیوں بولتے ہو، کسی کے متعلق ایسا کیوں بولتے ہو، چاہے وہ ہمیں چاہتے ہوں۔ جس کے متعلق بولا جا رہا ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے لوگوں سے کہا کہ حجاج بن یوسف کیسا ہی تھا، اللہ کا نافرمان تھا یا نہ تھا، اس کی غیبت کرنے کا تمہیں کس نے حق دے دیا کہ تم اس کی غیبت کرتے ہو؟ ہمیں حق نہیں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ حجاج بن یوسف کی غیبت کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں، گویا ہماری زبان میں تو یہ چیز ہوئے گی نہیں۔ لہٰذا ہم سب نیت کریں، اپنے ایمان کو اتنا پکا کریں گے، اتنا پکا کریں گے کہ قرآن کی جو ہر آیت ہے اس کا بوجھ ہمارے ایمان کے اندر برداشت ہو، کیونکہ ایمان قرآن کی آیتوں کے بوجھ کے برداشت کرنے کی چیز ہے۔ جتنا ایمان مضبوط بنے گا اتنا قرآن والی زندگی ہوگی، جتنا ایمان کچا ہوگا مرضی والی زندگی ہوگی، کیونکہ قرآن کی ہر آیت میں بوجھ ہے، اس کے وزن کو برداشت کرنے کے لیے ایمان کی طاقت ہے۔ 100% ایمان پکا ہو جائے گا، 100% قرآن والا بن جائے گا۔ صحابہ کے بارے میں کہا جاتا تھا، حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں، پیارے نبی کے بارے میں، کہ قرآن میں جو لکھا ہے، حضرت نبی کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی کی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں بتاؤ، کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، جو کچھ قرآن میں وہی نبی کی زندگی، یعنی پورا قرآن والے بنے، کیونکہ ایمان 100% پکا ہے جو پورے قرآن پہ چلا دے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ایمان پکا کرنے کی، ایمان پکا کرنے کی، اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما دے۔ 4 مہینے کی جماعت 20 فروری سے بن رہی ہے۔ تمام بہنوں سے گزارش ہے اپنے گھر کے مردوں کے نام لکھا ہوئے خود بھی تشکیل کرے، پکا کام کریں، اور ایسی 20 فروری سے ہر مسجد کی چلے کی بھی جماعت ہے۔ مستورات کی 3 دن کی جماعت کا بھی تقاضا ہے، اس ہفتے آئندہ ہفتے، اور 10 دن کی جماعت کے لیے آج جمع ہونا ہے۔ کچھ نام تیار ہے، کچھ جس میں بھی کوئی بہن تیار ہو قوائف کے اعتبار سے تو پرچی لکھ کر کے حاجی منظور صاحب کو دے دیں گے، ہم تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ تو 10 دن بہنیں کوئی جانا چاہتے ہو بھی نام لکھا دیں، تشکیل کر کے خود ہی اپنے مسجد ختم کی دعا کر لیں۔